ہیں وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ ہے۔ حضرات محترم، اب اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ ذی الحج کا مہینہ تھا اور سال کا آخری مہینہ جو ہے قربانی پہ ختم ہے اور سال کا شروعات مہینہ قربانی سے ہی شروع ہے نا؟ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں اللہ نے اولاد کی قربانی مانگی ہے نا؟ اللہ نے اس میں اولاد کی قربانی مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے اولاد کو قربان کرنے کو لے گئے، لیکن اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا ہے نا؟ تو اب آج ہم سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے جب ذی الحجہ کی 10 تاریخ جب آتی ہے تو ہم لوگ اس کے جگہ پر اپنے مال میں سے جو جانور ہے اسے قربان کرتے ہیں، جانور اسے قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں ثواب اتنا زیادہ رکھا گیا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے نیکیاں لکھی جائیں گی، ہر بال کے بدلے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج پہلی تاریخ ہے، اور اسی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا کوئی جواب نہیں، ان کے دور حکومت میں، ان کے دور خلافت میں انہوں نے اسلام کو اتنا فروغ دیا کہ جس کا کوئی جواب نہیں، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کسی کہنے والے شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کی سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کی سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اب یہاں سے جو معاملہ دھیرے دھیرے جو آگے بڑھے گا، جو معاملہ چلے گا، جب آپ کربلا کی جب حقیقت بیانی جب سنیں گے نا، تو دوستو آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات گر جائیں گے، آپ کا دل رونے لگے گا کہ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان کے دین کی خاطر انہوں نے کیا نہیں کیا، کبھی اپنے بھانجے کو کٹا رہے، کبھی 6 مہینہ کے علی اصغر کو کٹا رہے، 18 سال کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسلام کی بقا کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق ایسے خلیفہ تھے جن کو اسلام میں خلیفہ دوئم کہا جاتا ہے، دوسرا خلیفہ۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی، اور تقریباً انہوں نے 10 سال 6 ماہ کچھ دن، یعنی 4 دن یا 6 دن معاملہ ہے نا، 10 سال 6 ماہ 4 دن تک ان کی خلافت رہی۔ حضرت عمر فاروق ایسے عدل و انصاف کے پیکر گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق کے اندر ایسے عدل پائے جاتے تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔
لیکن دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے جس وقت، اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، کٹر دشمن تھے۔ حضرات محترم میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق ایمان کس طریقے سے لائے، حضرت عمر فاروق کے دل میں آخر ایمان کا شوق، ایمان کا جذبہ کہاں سے آیا، انہوں نے ایمان قبول کس طریقے سے کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کس طریقے سے کیا، انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے تو میں عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایمان کیسے لائے، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، جب میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیے، اسلام کی دعوت دینا جب شروع کیے، تو تقریباً دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے والے کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ کفار مکہ کو یہ نظر نہیں ہو رہا تھا، کفار مکہ دیکھ کر کے حیران تھا، کفار مکہ دیکھ کر کے پریشان تھا کہ آخر یہ دین کو کس طریقے سے روکا جائے، اس کو کس طریقے سے برباد کیا جائے۔ حضرات محترم، کفار مکہ نے ایک جگہ بیٹھ کر کے میٹنگ کی، ایک جگہ بیٹھ کر کے چند لوگ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میٹنگ کی تو لوگوں کا مشورہ یہ ہوا کہ جو اسلام کو فروغ دے رہا ہے، یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو قتل کر دیا جائے، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، محمد کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جتنے کفار مکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرات محترم، جب سب لوگوں میں جب میٹنگ چل رہی تھی، جب لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے تھے، تو اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا کہ آخر یہ کام کون انجام دے سکتا ہے جو محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دے، معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دے، یہ کام کون انجام دے سکتا ہے۔ حضرات محترم، وہاں پر تمام کفاران مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد بیٹھ کر کے یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ حضرات محترم، کوئی ایک مرتبہ بولنے کو تیار نہیں تھا، کسی نے ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دوں گا، میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دوں گا، میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کسی نے ایک بار بھی اس بات کے بارے میں نہیں کہا۔ لیکن حضرات محترم، حضرت عمر فاروق ہے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹ کر کے لاؤں گا، معاذ اللہ میں اسے قتل کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر، تمام لوگوں نے مل کر کے اسے بھیجنے کی کوشش کی اور بھیجنا چاہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ عمر فاروق ہے، انہوں نے تلوار دیا اور لے کر کے گھوڑے پر سوار ہوا، اب وہاں سے چلنا شروع کیے۔ چلتے چلاتے جب کچھ دور جب پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد حضرت عمر فاروق ایک دم غصے میں جا رہے ہیں کہ آج تو اسلام کی بنیاد کو نیست و نابود کر کے رہوں گا، آج تو محمد کو قتل کر کے رہوں گا، معاذ اللہ آج تو میں اسلام کا نام و نشان مٹا دوں گا، آج میں اسلام کو جڑ سے ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق ہے، آنکھوں میں آگ نکل رہی ہے، حضرت محترم آنکھوں سے آنکھ ایک لال پیلا کیے ہوئے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ چلتے چلاتے ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، ایک شخص ہے جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ ہے۔ حضرت محترم، حضرت نعیم ہے، حضرت عمر فاروق کو بہت غصہ میں جب جاتے دیکھا، دیکھ کر کے حضرت نعیم کہتے ہیں کہ اے عمر، تم اتنے غصہ میں آخر کہاں جا رہے ہو، ننگی تلوار لے کر کے کہاں جا رہے ہو، تم کس طرف نکل رہے ہو۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اب کہنے لگے کہ میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں، میں اسے قتل کر دوں گا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، اسلام کا بنیاد ختم ہو جائے گا، اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت نعیم کہتے ہیں کہ اگر تم محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم کے خاندان تمہیں چھوڑے گا،
बनु ज़हरा के खानदान तुम्हें छोड़ेगा, वो भी कत्ल का बदला तुम्हें कत्ल कर डालेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि हजरत उमर फारूक कहते हैं कि इसका मतलब है कि तूने भी अपने बाप दादा के दीन को छोड़ करके नए दीन पर ईमान ले आए हो, तुम भी इस्लाम कबूल कर लिए हो, ऐसा मुझे मालूम होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो मैं तुम्हें पहले मार देता हूँ, मैं तेरा ही गर्दन पहले कत्ल कर देता हूँ, पहले तेरा ही सर तन से जुदा कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। मामला जब ऐसा हुआ है, हजरत नईम कहते हैं कि हाँ, मैंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ करके जो बातिल दीन है, मैंने दीन मुहम्मदी को कबूल कर लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इतना सुनना था कि हजरत उमर फारूक और गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और उसके बाद तलवार नियाम से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद निकालने के बाद कहते हैं कि आज मैं तेरा गर्दन मार करके रहूंगा, आज तुम्हारा सब तन से जुदा करके रहूंगा। हजरत मोहतरम हजरत नईम है, उन्होंने भी अपने तलवार को निकाला है। अब करीब दोनों तलवारबाजी करके करीब दोनों का तलवार एक दूसरे से जा करके टकराती, लेकिन मामला ऐसा हुआ है कि हजरत नईम कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर मुझे कत्ल करने की बात कर रहे हो, पहले अपने घर की तो खबर ले लो। तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बहन है वो भी दीन मुहम्मदी को कबूल कर लिया है, वो भी इस्लाम कबूल कर लिया है। तुम्हारे बहनोई है वो भी इस्लाम कबूल कर लिया है। जैसे ही इतना सुनना था कि और गुस्सा भड़क जाता है, हजरत वहां से वो जंगो जिदाल छोड़ करके अब वो अपने बहन के घर के जानिब लौट जाते हैं, अपने बहन के घर के जानिब चलते हैं। चलते चलाते हजरत मोहतरम वो सोच रहे हैं कि अगर वाकई में ये खबर अगर सच्ची होगी, वाकई में अगर ये बात अगर सच्ची होगी कि मेरी बहन अगर इस्लाम कबूल कर ली है, अगर मेरा बहनों इस्लाम कबूल कर लिया है, तो मैं यकीनन उन दोनों के गले को काट दूंगा, यकीनन मैं उन दोनों के सर को तन से जुदा कर दूंगा। अल्लाह पर चले हैं तो किसी कहने वाले शायर ने कहा है कि उमर चले बहन के घर तो दिल में सोच कर उड़ाएंगे हम उनका सर जो है नबी के दीन पर। उमर चले बहन के घर तो दिल में सोच कर उड़ाएंगे हम उनका सर जो है नबी के दीन पर। हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। चलते चलाते अपने बहन के घर पे पहुंचते हैं। अपने बहन के घर पे पहुंचने के बाद दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाजे को खटखटाना था, आवाज लगाते हैं, अपने बहन को आवाज लगाते हैं। अब हजरत मोहतरम उस घर के अंदर हजरत उमर फारूक की बहन और उनके बहनोई और एक सहाबी रसूल है जिनका नाम खुबाब है, वो जो है कुरान की तालीम उन दोनों को सिखा रहे थे, कुरान की तालीम दे रहे थे। जैसे ही हजरत उमर की आवाज़ जैसे हजरत खुबाब ने सुना, सुनने के बाद वो एक कोने में जाकर के छुप गए। जैसे ही सुना, हजरत उमर के बारे में कौन नहीं जानता है, हजरत उमर फारूक के बारे में, उनके ताकत के बारे में कौन नहीं जानता है। हजरत मतलब उस वक्त जो है उनकी उम्र तकरीबन 27 साल की थी, एकदम कड़ियल नौजवान थे। हजरत फारूक के डर से वो जो है एक कोने में जाकर के छुप गए। हजरत मोहतरम हजरत फातिमा बिनते खत्ताब जो हजरत उमर फारूक की बहन थी, जिनका नाम हजरत फातिमा बिनते खत्ताब था, उन्होंने दरवाजे को खोला। दरवाजे को जैसे ही खोलना था, जैसे ही दरवाजे को खोलना था, हजरत उमर फारूक को देखा। देखने के बाद हजरत उमर फारूक अब अंदर के जानिब आए। अंदर के जानिब आने के बाद हजरत उमर फारूक पूछते हैं, क्या कि तुम्हारे घर से कोई चीज पढ़ने की आवाज आ रही थी, आखिर तुम्हारे घर से किसी चीज की आवाज आ रही थी, कौन शख्स था जो पढ़ रहा था और आप लोग वो पढ़ा रहे थे और आप पढ़ रहे थे, कौन शख्स था वो, किसकी आवाज आ रही थी। हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक के बहनोई ने कोई बात आगे नहीं की और बात को किसी तरीके से टाल दिया। टालना था। हजरत उमर फारूक पूछते हैं, क्या मेरी बहन, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर ली है? अपने बहनोई से पूछते हैं, ऐ मेरे बहनोई, क्या आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई हजरत उमैर कहते हैं कि हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, हाँ मैंने बातिल मजहब को छोड़ दिया है। जो मेरे बाप दादा का जो मजहब था वो बातिल मजहब था, मैं
سے جو ہے بہت سارا خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہتی ہے کہ اے عمر سن لو، اس لیے کہ جس باپ کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم مجھے مار کر کے میرے جسم کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑ لو گے پھر بھی میں اسلام سے دور ہونے والی نہیں ہوں، میں اسلام کے دامن کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، اس لیے کہ پورے جسم کا آخری قطرہ اگر خون کا میرا نکل جائے، اگر تم کہو گے کہ دین کو چھوڑ دو، دین متین کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گی۔ حضرت محترم اپنے بہن کے خون کو دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق کے غصہ کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے پوچھنے لگتے ہیں اے میری بہن ذرا یہ تو بتا کہ آخر تم میرے آنے سے پہلے جو تم پڑھ رہی تھی آخر وہ کیا پڑھ رہی تھی، وہ مجھے بتاؤ، جو کتاب تم نے پڑھ رہی تھی وہ کون سی کتاب پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے یہ تو مجھے میرے ہاتھ میں تو دو، ذرا میں بھی اسے پڑھ کر کے دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا جیسے ہی سننا تھا کہ حضرت خباب جو ہے جو پڑھا رہے تھے وہ کونے سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر خوشخبری ہے تمہارے لیے، اے عمر خوشخبری ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ میں نے آج ہی رات میں نے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ اسلام کے فروغ کے خاطر، دین کے فروغ کے خاطر، جناب اور دین کے فروغ کے خاطر عمر یا ابو جہل کو جو ہے اسلام لانے کی توفیق عطا فرما، اسے اسلام میں قبول کر لے، اس لیے کہ جس بندے کو تو بہتر جانتا ہے، جس بندے کو تو بہتر چاہتا ہے اسی بندے کو ادھر بھیج دے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہی قبول فرما لیا ہے۔ حضرت محترم حضرت عمر فاروق ہے، اب وہ کتاب مانگتے ہیں، وہ قرآن پاک مانگتے ہیں، آپ مانگنے کے بعد ان کی بہن کہتی ہے کہ اے میرے بھائی قرآن پاک ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، اس لیے کہ اسے نہائے دھوئے بنا اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بنا وضو کے کوئی اسے چھو نہیں سکتا۔ حضرت محترم بہت اصرار کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق کو پھر بھی انہوں نے قرآن پاک کو نہیں دیا، کہا جب تک آپ غسل کر کے نہیں آؤ گے، جب تک آپ وضو کر کے نہیں آؤ گے تب تک جو ہے یہ قرآن میں آپ کو ہاتھ میں دینے والی نہیں ہوں، یہ قرآن آپ نہیں چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ہے غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد اب جو ہے ہاتھ میں قرآن پاک لیا ہے، قرآن پاک لینے کے بعد جب اس کوئی سورہ ہے، سورہ طٰہٰ جسے کہا جاتا ہے، اب اسے کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد اس سورت کو جب پڑھتے ہیں، جیسے ہی قرآن پاک کی سورت کو پڑھنا تھا تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرنے لگتے ہیں، حضرت عمر فاروق رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اب کہتے ہیں کہ اے خباب لے چلو، تم اپنے آقا کے پاس لے چلو، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ جب اس کتاب میں اتنی پیاری پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہوگی وہ کتنی اچھی باتیں نکلتی ہوگی، ان کا چلنا کتنا اچھا ہوگا، ان کا اٹھنا کتنا اچھا ہوگا، ان کا بیٹھنا کتنا اچھا ہوگا، ان کی باتیں کتنی اچھی ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، معاملہ ایسا ہوا ہے، حضرت خبیب ہے اب وہاں سے لے کر کے، حضرت خباب ہے اب وہاں سے اسے لے کر کے چلتے ہیں، چلتے چلاتے اب جو ہے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس موجود تھے، ایک صحابی رسول کا گھر تھا، اس گھر میں میرے آقا موجود تھے، اس گھر میں میرے آقا موجود تھے، اور موجود ہونے کے بعد اب وہاں سے جب پہنچے ہیں حضرت عمر فاروق جب قریب پہنچے ہیں، قریب پہنچنے کے بعد جو ہے حضرت حمزہ ہے اور ایک اور صحابی ہے حضرت طلحہ پر حضرت حمزہ، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہے ہیں، باہر سے پہرے داری کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہ آئے کہ سرکار کو تکلیف پہنچا دے۔ سرکار اس گھر میں موجود ہے، سرکار کو وحی نازل ہوئی کہ عمر باہر آیا ہوا ہے۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خبر ملنے کے بعد اب جو ہے وہ باہر نکلنے ہی والے تھے، تو حضرت حمزہ سوچ رہے تھے کہ اگر عمر صحیح نیت سے آیا ہوگا، آج عمر اگر صحیح نیت سے آیا ہوگا تو اس کا استقبال ہے اس بارگاہ میں، لیکن اگر اس کی نیت میں خرابی ہوگی، اگر اس کی نیت میں اچھائی نہیں ہوگی تو یقیناً آج اسے قتل کرنا آسان ہوگا میرے لیے، اسے قتل کرنا آسان ہوگا میرے لیے۔ لیکن دوستو جیسے ہی میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد حضرت عمر فاروق ہے سرکار کے قریب جاتے
ہیں, سرکار کے قریب جاتے ہیں, ایک دم قریب ہوتے ہیں, قریب سے قریب تر ہوتے ہیں. جیسے ہی قریب جانا تھا سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے, حضرات محترم دیکھتے ہی اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اس لیے کہ دوستو سرکار کی تو آنکھ بے مثال ہے, سرکار کی زبان بے مثال ہے, سرکار کے ہونٹ بے مثال ہے, سرکار کی آنکھیں بے مثال ہے. حضرات محترم اس کا کوئی نظیر نہیں, اس کا کوئی مثال نہیں, وہ لاجواب ہے, سر سے لے کر کے پیر تک لاجواب ہے. تو کسی کہنے والے شاعر نے کہا ہے کہ عمر چلے بہن کے گھر تو دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. ذرا پہل لو بہن کی خبر فدا ہے وہ رسول پر, وہ کہہ رہی ہے گھڑی گھڑی نبی 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 نبی. سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو, سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو, تو عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی. حضرات محترم حضرت عمر فاروق نے جب قرآن کو جب سننے کے بعد اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اب سرکار کی بارگاہ میں گئے, جانے کے بعد میرے سرکار نے حضرت عمر فاروق کے تلوار کو پکڑا اور ان کا جو دامن تھا اسے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا کہ اے عمر تم اپنے باطل دین کو جو ہے چھوڑو اور اسلام کو قبول کرو. جیسے کہ اتنا کہنا تھا حضرت عمر فاروق نے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس لیے کہ واقعات بہت لمبے ہیں, اسی وجہ سے میں تھوڑا سا شارٹ کٹ میں کر دیا ہوں تاکہ مطلب جو ہے معاملہ وقت رہتے ہوئے میرا کام ہو جائے. حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا, حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا. جیسے ہی اسلام قبول کرنا تھا, جیسے اسلام قبول کرنا تھا, تقریباً کتابوں میں آتا ہے کہ کسی روایت میں آیا ہے کہ 39 لوگ مسلمان تھے اس وقت, 39 مرد جو ہے اسلام قبول کر چکے تھے اور 23 عورتیں اسلام قبول کر چکے تھے. یہ 40واں شخص تھے. کسی روایت میں ہے کہ 40 لوگ اسلام قبول کر لیے تھے, 41واں لوگ تھے, ہے نا. اب اس میں نہیں پڑھنا ہمیں, اب 40واں ہو یا چاہے 41واں ہو, ہے نا. معاملہ یہاں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق جب ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد لوگ اس سے پہلے چھپ چھپ کر کے غار میں جا کر کے, کسی گھر میں جا کر کے چھپ چھپ کر کے جو ہے عبادت کیا کرتے تھے, چھپ چھپ کر کے عبادت کیا کرتے تھے. اب جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے ایمان لایا, سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین حق ہے کہ نہیں, میرا دین اسلام حق ہے کہ نہیں ہے. تو حضرات محترم معاملہ ایسا ہوا کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ دین حق ہے, یہ دین حق ہے. تو کہا کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم چھپ کر کے کیوں عبادت کریں گے, اگر ہم سچ پر ہیں تو ہم چھپ کر کے کیوں عبادت کریں گے, چلیے کھلے عام عبادت کرتے ہیں. حضرات محترم اتنا کہنا تھا کہ تمام صحابی رسول ہے جم کر کے نعرہ لگایا ہے. نعرہ لگانے کے بعد اب جو ہے حضرت عمر فاروق ہے, حضرت عمر فاروق ہے تنہا جو ہے ابو جہل کے گھر گیا. جانے کے بعد ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے, کھٹکھٹانے کے بعد کہتا ہے کہ ابو جہل باہر نکلیے, اس لیے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں, میں دین محمدی کو مان چکا ہوں, اس لیے کہ میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو تیار ہوں. جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ ابو جہل گھر سے باہر نہیں نکلا کہ اگر میں نکلوں گا تو ہو سکتا ہے کہ عمر جو ہے میرے گردن کو مار دے, عمر جو ہے میرے گردن کو میرے سر و تن سے جدا کر دے. اللہ اکبر. معاملہ ایسا ہوا کہ دھیرے دھیرے لوگوں میں بات ہوا کی طرح, آگ کی طرح پھیل گئی کہ عمر جو ہے ایمان لے آیا ہے. اب یہاں پر سے لوگ کھلے عام عبادت کرنا شروع کر دیے, کھلے عام عبادت کرنا شروع کر دیے. اب پہلے چھپ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے, اب جو ہے کھلے عام عبادت کر رہے ہیں. یہ جو ہم اور آپ آج جو ہے کھل کر کے عبادت کر رہے ہیں, اتنے لوگ ایک جا ہو کر کے, جمع ہو کر کے, اکٹھا ہو کر کے جو عبادت کر رہے ہیں, یہ ہمارے اوپر حضرت عمر فاروق کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہمارا کھل کر کے عبادت کر رہے ہیں, ایک دم کھلے عام عبادت کر رہے ہیں. حضرات محترم معاملہ ایسا ہوا کہ اب وہاں سے چلتے چلاتے جب میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آخری منٹ میرا چل رہا ہے. اب وہاں سے اب جو ہے وہاں سے جانے کے بعد نکلتے نکلتے
फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। एक मजूसी था, एक मजूसी गुलाम था जिसका नाम अबू लूलू फिरोज था, जिसका नाम अबू लूलू फिरोज था। इधर देखिए, बस आखिरी बात मैं बता रहा हूँ। हजरत उमर फारूक है, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज में है, और एक गुलाम था जिसका नाम, मजूसी गुलाम था जिसका नाम अबू लूलू फिरोज था, अबू लूलू फिरोज था। मेरे हजरत उमर फारूक हालत नमाज में, हजरत मोहतरम उन्होंने क्या किया कि हालत नमाज में हजरत उमर फारूक को एक ऐसा खंजर मारा, जो जहर में आलू था, जो जहर में मिला हुआ था। एक ऐसा खंजर मारा, एक खंजर जो है यहाँ मारा, एक खंजर यहाँ कांधे के करीब में मारा, ऐसा मारा कि यहाँ से पूरा बाहर तक निकल पड़ा, और दूसरा खंजर जो है उनके पैर में मारा, वो गिर गए। हजरत उमर फारूक गिर गए, और गिरने के बाद अब वो मजूसी अब वहाँ से भागना चाहा, लेकिन चंद लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन लोग हालत नमाज में थे, सबको जख्मी करते करते चले गए। तकरीबन उस मजूसी ने 13 लोगों को जख्मी किया। कितने लोगों को? 13 लोगों को जख्मी किया, जिसमें से 6 लोगों का इंतकाल हुआ, चंद लोग बच गए। अब वो तारीख कितनी थी? जिलहिज्जा की 26 तारीख थी, जिलहिज्जा की 26 तारीख थी। हजरत उमर फारूक को नमाज फज्र के दरमियान उन्होंने खंजर मारा था, और उसके बाद जो है हजरत उमर फारूक गिर गए। अब एक साहबी रसूल फौरन आगे बढ़े, और सूरज निकलने को एकदम करीब था, उन्होंने 2 रकात नमाज मुकम्मल कराई। जब सब लोगों ने नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करने के बाद जो है हजरत उमर फारूक को उठाया, और उठाने के बाद उसी हालत में उनके घर पे ले जाया गया। तकरीबन जो है 3 दिन तक वो उसी हालत में जिंदा थे। चौथे दिन उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तकरीबन जो है वो 1 मुहर्रम हराम को उन्हें दफन किया गया। इसी वजह से आज जो पहली मुहर्रम हराम है, मुहर्रम हराम की पहली तारीख है, तो उनकी शहादत का दिन यही है, इसलिए कि 26 तारीख को उनको पर हमला किया गया था, और उसके बाद जो है तकरीबन 3 दिन के बाद जो है उनका विसाल हुआ, और 1 दिन के बाद जो है यानी 1 मुहर्रम हराम को उनको दफन किया गया। तो हजरात मोहतरम, अब जो है उन्हें भी शहादत नसीब हुई, इसलिए कि हजरात मोहतरम हजरत उमर फारूक को जो है नमाज की हाजत में, नमाज के आने में किसी ने खंजर मारा था हजरात मोहतरम। इसलिए कि जितनी भी शहादतें हुई है, लोगों ने धोखे से की है, अक्सर धोखे से ही किया। हजरत इमाम हुसैन ले ली, उनकी शहादत कब हुई? जब सजदे की हालत में थे। हजरात मोहतरम, अब धीरे धीरे ऐसे ही मामला चलता हुआ अब आगे इंशाल्लाह बढ़ने की कोशिश करूँगा। अब हजरत उमर फारूक का दौर खिलाफत यहाँ से ख़त्म हुआ। अब उसके बाद लोगों ने कहा कि अपने बेटे, जब हजरत उमर फारूक जिस वक्त आप तब के मामला में थे, तो किसी ने कहा उमर फारूक को, क्या उमर फारूक अपने बाद आप अपने बेटा को खिलाफत दें, अपने बाद अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को खिलाफत दे दीजिएगा। हजरत उमर फारूक ने क्या कहा था कि जिसे तलाक देने का तरीका न मालूम हो, वो मेरी हुकूमत कैसे चला सकता है। लेकिन आज इस दौर में चंद लोगों के लिए कुर्सी पर लोग बैठ जाते हैं तो सोच लेते हैं कि मतलब हम पूरे दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक के बारे में अगर वाक़यात अगर सही से सुनेंगे ना, तो इंशाल्लाह आँख से आंसू के कतरात जारी हो जाएंगे आपके। तो उनका अदल व इंसाफ इतना अच्छा था कि बादशाह होने के बावजूद रात के सन्नाटे में गली गली टहलते थे, गाँव घूमा करते थे, शहर से घूमते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा रियाया के घर में कहीं कोई चूल्हा नहीं जला हो, ऐसा तो नहीं है कि मेरा रियाया कहीं परेशान हो। लेकिन दोस्तों, इस दौर में ज़रा सी कुर्सी नहीं मिल जाती है कि लोग अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझने लगते हैं। हजरात मोहतरम, हजरत उमर फारूक के जैसा अगर अदल व इंसाफ आज भी हो जाए तो यकीनन जो है आज इस दुनिया से चोरी, बेईमानी, डकैती, ये सारा चीज़ बंद हो जाएगा। मैं रब कदीर की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारे कहने में किसी भी किस्म की कमी पेशी, गलती खुदाई हो गई हो तो मैं रब कदीर की बारगाह में आप लोगों को गवाह बनाकर तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। पढ़ लीजिए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला